زینت عرش کبریا لکھنا، زینت عرش کبریا لکھنا، جب کبھی اسم سیدہ لکھنا۔ ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے، تم برے کو فقط برا لکھنا۔ لکھنا نسخے میں ماتم سرور، درد دل کی اگر دوا لکھنا۔ تم محبان آل زہرا ہو، اپنی نسلوں کو معجزہ لکھنا۔ سچے یاروں سے عشق تم کرنا، بے وفاؤں کو بے وفا لکھنا۔ جس نے زہرا پہ ظلم ڈھایا ہے، اس کو بد نسل بے حیا لکھنا۔ تم سا کوئی نہیں ہے اے واحد، تم سا کوئی نہیں ہے اے واحد، سیدہ کی ہو تم دعا لکھنا۔ آج کے دن ہوا وہ نور ظہور، آج کے دن ہوا وہ نور ظہور، جس سے خیر النساء کی ذات بنی۔ آج کے دن صدائے کن گونجی، آج کے دن یہ کائنات بنی۔ آج پیدا ہوئے مظاہر سب، کنز مخفی ہوا ہے ظاہر سب۔ آج تک نور بے صفت تھی جو ذات، آج مجموعہ صفات بنی۔ آج پیدا ہوا ہے میں سے تو، آج پیدا ہوئے یہ ہا اور ہو۔ گونج اٹھا لا الہ الا ہو، شکل آیات بینات بنی۔ آج کے دن بنے یہ لوح و قلم، آج کے دن بنے یہ کرسی و عرش۔ آج وحدت کو مل گئی کثرت، ایک تجلی تجلیات بنی۔ آج تخلیق جبرائیل ہوئی، آج تکمیل ہر دلیل ہوئی۔ آج کا دن بہت مبارک ہے، آج کے دن راہ نجات بنی۔ آج کے دن ہوا یہ کن فیکون، آج کے دن ہوا یہ کن فیکون۔ آج کے دن بنے برون و درون، آج کے دن بنے وجود و عدم۔ آج یہ دن بنا یہ رات بنی، آج کے دن بنے زمین و زمان۔ آج کے دن بنے مکین و مکان، آج کے دن وجود خلق ہوا، آج کے دن ہی یہ حیات بنی۔ آج پیدا ہوا یہ بحر و بر، آج پیدا ہوئے یہ خشک و تر۔ آج پیدا ہوئے یہ آب و غذا، آج یہ صورت ثبات بنی۔ آج پیدا ہوئے فنا و بقا، آج پیدا ہوئے سکوت و صدا۔ آج شکل نمود صبح و مساء، نور ظاہر کے ساتھ ساتھ بنی۔ آج پیدا ہوا یہ عالم امر، آج پیدا ہوا یہ عالم روح۔ آج یہ واجب و وجوب بنے، آج یہ شکل ممکنات بنی۔ آج تخلیق علم کا دن ہے، آج تخلیق عقل کا دن ہے۔ آج کے دن یوں کہوں گا نوید، آج کے دن یہی کہوں گا نوید۔ آج کے دن خدا کی بات بنی، آج کے دن خدا کی بات بنی۔ السلام علیک یا بنت رسول اللہ،
السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ السلام علیک ایتھا الرضیۃ المرضیہ السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیہ السلام علیک ایتھا الحوراء الانسیہ السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ السلام علیک ایتھا المحدثۃ العلیمہ السلام علیک ایتھا المضطہدۃ المقہورہ السلام علیک یا فاطمۃ بنت رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیک وعلی انصارک المستشہدین معک جميعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا قمر بنی ہاشم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمعرفة الزہرا واجلا عیوننا ببکاء علی الزہرا ثم الصلاة والسلام على أبي الزهراء وعلى بعل الزهراء وعلى أبناء الزهراء وعلى بنات الزهراء وعلى موالي الزهراء ثم قال إله الزهراء بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم عجل وليك الفرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خداوند متعال آپ سب پر رحمتیں برکتیں نعمتیں اپنی فراوان اور ارزان فرمائے آپ سب کی خدمت میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ راضیہ مرضیہ صدیقہ شہیدہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لقب کے مطابق ام ابیہا کی آمد کا دن اور جو اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشیاں ہیں سب کو بہت 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 مبارک ہوں خداوند متعال آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے ایام اہل بیت علیہ السلام کی ذریحات منورہ کے قریب آ کر منانے کی سعادت کا شرف نصیب فرمائے خداوند متعال اپنے عبد پر جب رحمت کرنا چاہتا ہے تو خداوند متعال اپنے عبد کو طریقہ ہدایت کی طرف رہنمائی عطا فرما دیتا ہے اور یہ رہنمائی جو ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر بصیرت کی صورت میں چمکتی ہے اور یہ بصیرت انسان کو مائل کرتی ہے کہ انسان صاحبان بصیرت و بصارت کی طرف رجوع کرے
اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان دنیا عقبہ کے اندر نجات پا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل صاحبان بصیرت سے ایسا پیوستہ ہو جائے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ جائے، ان کے غم میں مغموم ہونا سیکھ جائے، تو اس کو محب اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں۔ اسی شخص کو کہنا چاہیے خیر مبارک۔ اور خیر مبارک کا لفظ ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے۔ جب بھی کوئی کہے کہ آپ کو فلانی چیز کی مبارک ہو تو کہتے ہیں خیر مبارک۔ اور جب بھی ہمارے ہاں کسی کے ہاں کوئی اولاد پیدا ہو تب بھی ہمارے ہاں کہتے ہیں خیر مبارک۔ کسی کے گھر کے اندر شادی ہو کہتے ہیں مبارک ہو، تو جواب میں کہا جاتا ہے خیر مبارک۔ آخر یہ خیر ہے کیا؟ خیر کیا چیز ہے؟ ایک چیز وہ خیر ہے جو کہ خداوند متعال نے اپنی جناب سے ہمارے لیے اذان کے اندر کہی ہے، خیر العمل۔ وہ خیر العمل کیا چیز ہے؟ وہ خیر ہے جو کہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ہمارے اوپر واجب ہوئی ہے اور ہمارے لیے لازم ہوئی ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ خیر عمل کیا ہے؟ وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ لیکن جس خیر کی مبارک ہم ہر کسی کو دینا چاہتے ہیں وہ خیر کیا ہے؟ اس خیر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جس کے کہنے سے پہلے کہتے ہیں الحمد پڑھ کے مدحت زہرا سناؤں گا، سورے کی پیشوائی میں سورہ سناؤں گا، پڑھ کر ہر ایک نماز میں کوثر کی آیتیں خالق کو سیدہ کا قصیدہ سناؤں گا۔ لہذا میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کیا ہے یہ جزاک اللہ خیرہ، خیر مبارک، اس کا معنی خیر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں المحمد العطار عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن یزید عن الحسین ابن عیون اخی مالک قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن قول الرجل للرجل، جب ایک انسان کے لیے کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ما یعنی بہی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو عبداللہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ان الخیر نہر فی الجنہ مخرجہ من الکوثر، فرماتے ہیں یہ جو خیر ہے جنت کی ایک نہر ہے، جس کا نہر جو ہماری زبان میں نہر کہتے ہیں نا، اردو زبان کے اندر وہ نہر چھوٹی ہوتی ہے، جو عربی زبان میں نہر کہی جاتی ہے نا، جسے نہر دجلہ کہا جاتا ہے، نہر فرات کہا جاتا ہے، اسے ہمارے ہاں نہر کو جو کہا جاتا ہے وہ نہر دریا کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو وہ نہر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ نہر دریا ہے۔ لہذا یہ جو دریا جو ہے نا، اس کا مخرج کہاں سے نکلتی ہے؟ کہا یہ کوثر سے نکلتی ہے۔ تو کہا کہ والکوثر مخرجہ من ساق العرش، اور یہ کوثر کہاں سے آتی ہے؟ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش جلیل ہے اس کے ایک جانب سے نکلتی ہے۔ علیہ منازل الاوصیاء، یہ ساق عرش کیا ہے؟ یہاں پہ اوصیاء کے منازل ہیں، یعنی ان کے گھر ہیں، وشیعتہم، اور یعنی اوصیاء جو ہیں، انبیاء کے اوصیاء جو ہیں، ان کے چاہنے والوں کے گھر بھی وہیں پر بنے ہوئے ہیں۔ علی حافت ذالک النہر جواری نابتات، کہا کہ ان کے پاس جو ہے وہ جو نہر بنی ہوئی ہے نا، وہ نہر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہر جو ہے حافت ذالک النہر جواری نابتات، اور اس نہر کے ایک جانب جو ہے نا نباتات اگی ہوئی ہیں، اور کہا کہ کلما قلعت واحدہ نبتت اخرى، ایک جب اکھڑ جاتی ہے تو دوسری اگاتی ہے اس کی جگہ پر۔ اس میں ذالک النہر، اس بوٹی کا نام کیا ہوتا ہے؟ اسی نہر کے مناسبت سے اس کا نام ہوتا ہے۔ وذالک قول اللہ عز وجل فی کتابہ، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول جو ہے اپنی کتاب کے اندر، اس کا معنی ہے فیہن خیرات حسان، یعنی اس کے اندر بہت اچھی اچھی بوٹیاں ہیں۔ فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ، اور جب انسان اپنے دوست سے کہتا ہے جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، فَإِنَّمَا يَعْنِي بِتِلْكَ الْمَنَازِلِ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اے چاہنے والے میرے، آپ کو اللہ تعالیٰ یہی منازل عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِصَفْوَتِهِ وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ نے یہ منازل جو بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ منازل عطا فرمائے جو اس نے اپنے اچھے بندوں اور اپنے چنے ہوئے بندوں اور ان میں بہترین بندوں کے لیے یہ جو بنائی ہیں منازل، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھکانہ عطا فرمائے۔ تو لہذا کہنا چاہوں گا آیے تطہیر کی تنزیل سے ترتیب تک
जुज़्व पैगंबर थीं लेकिन आज हैं कुल फातिमा, हो गया रोशन किसा के मरकजी किरदार से, है युरीदुल्लाह का मतलब तुरीदुल फातिमा। यानी सैयदा की चाहत जो है अल्लाह की चाहत है, ये जो चाहते हैं अल्लाह की चाहत बन जाती है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो सैयदा चाहती हैं अल्लाह चाहता है वही। इसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला के नबी के घर के अंदर खुशी के अयाम है। क्यों? वो ज़ात अक़दस आ गई हैं जिनकी आमद को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के लिए खुशी और फरहत करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के दिल का मेवा करार दिया है सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा का बहुत एहतराम करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। और सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से जो बात कहते हैं वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इल्म के अंदर मज़ीद इजाफे का सबब होती है। इसीलिए एक देखिए हमारे यहाँ सहीफ़े फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। सहीफ़े सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सहीफ़े फ़ातिमा जो है वो दो हैं। एक वो सहीफ़े फ़ातिमा जो हमारे हाथों में मौजूद है, जिसके अंदर दुआएं हैं बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से मुतालिक, या और भी बातें कुछ मौजूद है उसके अंदर। लेकिन जो सहीफ़े फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मखसूस है ना, वो सहीफ़ा है जिसके अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख़ास बातें फरमाई थी, जिनके अंदर अव्वलीन और आखरीन का इल्म मौजूद है। और वह सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इल्म गैब पर दलालत करता है कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास हर वो चीज़ लिखी हुई थी जो होनी है या होगी या जो हो चुकी है। इसलिए सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का इल्म बहुत ही वसी और वुसअत का हामिल था, क्योंकि सैयदा का इल्म मुस्तकीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था। और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा माजिदा के बारे में जानते हैं कि अरब की मालदार तरीन खातून थी। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा मालदार तरीन खातून थी। अब ये जो रिवायात वगैरह या ये तारीख़ी किस्से लोग बयान करने की कोशिश करते हैं कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पहले शादी हो चुकी थी, एक शादी दो शादियाँ वगैरह हो चुकी थी, ये सिर्फ एक बदनीयती पर मुश्तमिल बात है। क्योंकि सैयदा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा एक बाबसीरत खातून थी और उनसे पहले जो दीन ईसवी था, दीन इब्राहीमी अलैहिस्सलाम था, उस पर अमल करने वाली थी। इस एतबार से क्योंकि उन्होंने सैयदुल औसिया की ज़ौजा बनना था, इस एतबार से भी क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजात जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतहरात ज़ौजात हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बावफा मुतहरात ज़ौजात हैं, उनके बारे में हमें अच्छे अल्फाज और अच्छी मालूमात फराहम करनी चाहिए। इसी एतबार से सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आई हैं और ये सैयदा की पहली शादी थी। इसमें कहा जाए कि उनकी इतनी शादियां हो चुकी थी, ये यकीनन वो सदफ जो कि इस्मत का सदफ बनने वाला हो उसके लिए मुनासिब नहीं है। क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम जहाँ पे सकूनत रखते हैं वहाँ पे कोई उनका हम पल्ला नहीं आ सकता, उनका हम पल्ला नहीं आ सकता। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ौजा है वो बहुत ही इज़्ज़त की मालिक हैं, मकाम की मालिक हैं, वक़ार की मालिक हैं। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हैं। जब शादी होकर आई हैं घर में तो यानी उनकी दोस्त सहेलियाँ जो उनके मिलने उठने बैठने वाली थीं, बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि आप किस लिए आप इन गरीब से, ज़ाहिरन गरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल लोगों ने किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे। अब देखिए आज के दौर के अंदर जो हरमैन की खिदमत करने के लिए लग गए हैं उनका हाल आप खुद देख लीजिए कि इतने मालो मताम के मालिक हो गए हैं। छोटे से छोटे मज़ार के ऊपर कोई शख्स हो इतने मालो मताम का मालिक हो गया हो, गो के अहले बैत अलैहिस्सलाम उस अंदाज में माले हरम को अपने तसर्रुफ में लेकर नहीं आते थे, बल्कि अपना माल भी हरम के ऊपर खर्च किया करते थे। उसके बावजूद भी क्योंकि साहिब वक़ार व गैरत व हौसला व हिम्मत थे, और सरदार भी इसी वजह से थे कि वो किसी का माल नहीं खाते थे बल्कि अपना माल दूसरों पर सर्फ किया करते थे।
اور اتنی ایمانداری کی بنیاد رکھی تھی کعبہ کے اندر. اگر آج بھی کوئی عزت جلب کرنا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ خادم ہے حرم اللہ کا، کعبہ کا خادم ہے، تو وہ ان کی بنائی ہوئی عزت ہے. گو کہ آج کے دور کے اندر جتنے بھی آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، انہوں نے جس انداز میں بھی کعبے کا تصرف کیا، یہ ان کا اپنا قول اور فعل. لیکن حقیقت عزت کی بنیاد اہل بیت کے گھرانے نے رکھی تھی کہ کعبے کے اندر عزت ہو. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ازدواج کی خواہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے جناب نوفل کو بھیج کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود کی تھی، جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر شادی کی. اور میں قصے کو مختصر کر کے پہنچتے اس موقع کے اوپر کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد ہونے کا وقت آیا تو اس وقت تمام مکے کی خواتین نے جناب خدیجہ سے گفت و شنید ختم کر دی تھی، یعنی بالکل کٹ آف کر رکھا تھا، بالکل بات چیت نہیں کرتے تھے. تو جب وہ بات چیت نہیں کرتے تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو تھوڑا سا وحشت ہوئی کہ میں تنہا رہ گئی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے نور کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے منسلک کیا کہ جن کی گفت و شنید سن کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ فرحت محسوس کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جو آئے، دیکھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کسی سے بات چیت تکلم کر رہی ہیں. کہنے لگے کس سے باتیں کر رہی ہو اے خدیجہ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نور میرے ساتھ مرتبط کیا ہے، یہ نور مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سنا تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی ماں سے انسیت کے لیے کلمات ادا کر رہی تھیں، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ اس سے بہت فرحت محسوس کرتی تھی کہ وہ تنہا نہیں ہے. اسی لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ تنہائی سے باہر آ گئی تھیں. اور اسی اعتبار سے ہمیں معرفت حاصل کرنی چاہیے. جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی آمد ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین سے نور کا نزول کیا، فرشتوں کے اندر حل و غلمان تقسیم کیے گئے اور ان کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل کی گئیں. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر وہ فرشتے نازل ہوئے جو کہ آنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکیاں دیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو پہلا پیغام اللہ تبارک و تعالی کا آیا وہ یہی تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے وہ جو خیر کثیر کے لیے وہ ذات اقدس خلق فرمائی ہے، وہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نور ہے. یہ وہ نور ہے جو آپ کے لیے رحمتیں برکتیں لے کر آئے گا. یہ وہ نور ہے جو آپ کے گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نچھاور کر کے رکھ دے گا. اس لیے کہا کہ جو شخص بھی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت سے اپنی ذات کو مزین کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عزتیں دیتا ہے. وہ عزتیں کس قسم کی ہے؟ من من اللہ بمعرفت اہل بیتی و ولایتہم فقد جمع اللہ لہ خیر کلہ. جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے لیے تمام خیر جمع ہو جاتی ہے. ہم خیر کی بات کر رہے تھے نا، ہر قسم کی خیر، خیر کا جنت کے اندر خیر جنت ہو، اور وہ خیر چاہے ہمارے لیے مبارکی کی خیر ہو، دنیا کی خیر ہو، عقبہ کی خیر ہو، جو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر خیر کو نازل کرنے لگ جاتا ہے. اسی اعتبار سے کہا وَفَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلُّهُ مَعْرِفَتُنَا وَخَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا. کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اس کی ابتدا بھی ہماری معرفت ہے، ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے، اور اس کی انتہا بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہے. لہذا معرفت اہل بیت علیہ السلام بہت زیادہ مہم ہے. اسی اعتبار سے جناب امام رضا علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی کے نور امامت کے 8ویں نور جب پہنچے ہیں نا وہاں پہ نیشابور کے اندر، تو لوگوں نے قلمدان اٹھا لیے اور کھڑے ہیں. 18,000 راوی لکھے ہیں، 18,000 راوی ہیں. کہتے ہیں یبن رسول اللہ، وہ لوگ جو کہ آئمہ علیہ السلام کو نہیں جانتے. آپ دیکھیے اس وقت کے مختلف مذاہب کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. جب امام رضا علیہ السلام آئے، تشریف لے کر آئے،
تو کہتے ہیں یبنا رسول اللہ اپنے جد اکرم سے کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں سچے جانشین فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امنا من عذابی۔ تھوڑے سے چلے ہیں پھر کہا بشرطہا، اب چل پڑے ہیں آگے۔ اب لوگ حیران ہیں، لکھ لیا لا الہ الا اللہ میری یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا میرا قلعہ ہے، من دخل فی حصنی امن من عذابی، جو اس قلعے کے اندر آ گیا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، بشرطہا، شروط کے ساتھ۔ اب لوگ قلم دان ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، کتاب کا ورقوں پر لکھ رہے ہیں، اور اس حدیث کو سلسلہ ذہب بھی کہا گیا ہے، حدیث سلسلۃ الذہب۔ ذہب یعنی اب اہل بیت علیہ السلام کے پاؤں کی ٹھوکر کا نام سونا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ذہب کہا گیا اس اعتبار سے کہا گیا کہ نسبت کے لیے شاید روایت کرنے والوں کے پاس اچھا کوئی لفظ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امام رضا علیہ السلام جو آگے چلنے لگے تو لوگ انتظار کرنے لگے، یہ سلسلہ ذہب اس لیے کہا گیا، اس روایت کے راویان میں سارے کے سارے معصوم راوی ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر رسول خدا اور جبرائیل اور اللہ تک اس کا سلسلہ جاتا ہے۔ اس روایت کو معصوم علیہ السلام روایت کر کے فرماتے ہیں بشرطہا، اس کی شروط ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں یا نبی اللہ سب رسول خدا نے بھی فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا، لا الہ الا اللہ کی یہ فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز تو نہیں فرمائی، کیا ہوا؟ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا، پردے کو ہٹایا، چہرہ رخ انور کو باہر نکال کر کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں اس لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی جس نے ہم اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا وہ جنت تو کجا جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ لہذا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اس لا الہ الا اللہ کی شرط ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرنے سے لوگ کس طریقے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، لوگ کس طریقے سے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بتاؤں گا، ہر مذہب، ہر قوم، ہر قبیلے کا راوی وہاں پر موجود ہے، اور امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ کسی نے آج تک انکار نہیں کیا کہ امام رضا علیہ السلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد ذرہ برابر کوئی اشتباہ فرمایا ہو، لیکن سب اس بات کو حدیث کو مانتے ہیں، اور ہر مذہب کا شخص کہتا ہے یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام جو فرماتے ہیں ارادۃ الرب فی مقادیر امورکم تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے امر کے اندر پنہان ہے، آپ کی طرف نازل ہوتا ہے اللہ کا امر، وَتَصْدَرُ مِن بِيُوتِكُمْ، اور آپ کے گھر سے ہی اجرا ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ معصوم علیہ السلام کے گھروں سے کس طریقے سے لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے لوگوں کی دعائیں قبول کر لیتے ہیں، مولا عباس علمدار علیہ السلام کے ہاں آ کے لوگ کس طریقے سے شفا پا جاتے ہیں، تو ان کے لیے معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، آپ کی طرف سے لوگوں پہ نچھاور ہو جاتا ہے۔ لہذا لوگوں کو چاہیے کہ پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کے ذریعے ہمیں زندگی اور جبرائیل کے ذریعے سے ہمارے شکموں کے اندر شکلیں بنا سکتا ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام جو کہ جبرائیل کے بھی استاد ہیں وہ کیوں کر ہمیں عطا نہیں کر سکتے؟ ایک ڈاکٹر ہمیں شفا دے سکتا ہے، جس ڈاکٹر کو علم پہنچانے والے جابر بن حیان کے بھی استاد امام صادق علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، وہ کس طریقے سے ہمیں عطا نہیں کر سکتے؟ ان کی عطائیں وسیع ہیں، لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے خداوند متعال کے ہاں اہل بیت علیہ السلام کی معرفت بہت ہی بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اس بلندی کو پہچاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوں، اہل بیت علیہ السلام کے غم کے اندر مغموم ہوں، اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہماری خوشی ہے، کیونکہ جب بھی انسان عشق محبت پیار کرتا ہے تو نتیجہ اس کا اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ نبی کا اجر رسالت جو ہے وہ مودت اہل بیت علیہ السلام ہے، اور مودت اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوں۔ آپ سب کو مبارک ہو، اور اس مبارک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔